کچھ کر کے بھی دکھا دیں تب بھی آپ مت دھوکے میں جانا. لوگ یہ کہتے ہیں مولانا لوگ تو ان کے خلاف بولتے ہیں بابا لوگ. ہاں بولیں گے, ہم آخری سانس تک بولیں گے. اس لیے کہ درد اس وقت ہوتا ہے جب میرے نبی پاک کی شریعت کی کوئی دھجیاں اڑا رہا ہو اور حضور کی اس امت کو, بھولی والی امت کو اپنے دامے پرے میں پھنسا رہا ہو. ہمیں پتہ نہیں وہ انسان کی شکل میں شیطان ہو سکتا ہے جو اپنا مرید بنا کر کے اتنوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. اس لیے ہم بولیں گے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بابا وہ تو سائیکالوجی کھیل رہے ہیں, مطلب لوگوں کے دماغ پڑھ کر کے بھی کھیل رہے ہیں. تو یہاں پر تو بیچارے کچھ ہمارے چلے گئے, لیکن کچھ ایسے ہیں بہت ڈھیٹے ہیں, اس سے بھی آگے کر کے دکھاتے ہیں, کچھ اور بڑی چیزیں بھی کر کے دکھاتے ہیں. ہاتھ رگڑ کر کے سکہ نکال دیا, ارے بابا بہت پہنچے ہوئے. بہت کچھ کر کے دکھانے والے لوگ بھی آپ کو اگر ٹکراؤ ہو جائے تب بھی مت سمجھنا, کسوٹی یاد رکھنا, کسوٹی یاد رکھنا. اور وہ اگر کوئی کرامت نہ بھی دکھائے تو وہ بادشاہ ہے. اگر حضور کا عشق اس کے پاس کوئی کرامت نہ دکھائے وہ بادشاہ ہے ہمارے دلوں کا. اس سے بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے پائے کے بزرگ ہیں مدینہ طیبہ کے. آپ وہاں سے ہندوستان آئے تھے, حضور کے حکم پر آئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرتے تھے اور مدینہ میں رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تھا کہ تم جاؤ ہند میں میری حدیثوں کو پھیلاؤ. علم حدیث آج بھی اگر آپ پوچھیں گے چاہے کوئی بھی ہو, یہاں جتنے سنی دیوبندی جتنے بھی مدارس ہو, اوپر جا کر کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب سے ہی سند اوپر جاتی ہے. ہندوستان میں سند حدیث. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں آئے تھے تو ان کا ایک معمول تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر کے آئے تھے, بڑا دور کا سفر کر رہا ہوں, مدینے سے دوری مجھے برداشت نہیں ہوتی, کرم اتنا فرمائے کہ دن بھر میں لوگوں میں حدیث کی نشر و اشاعت کروں گا, شام کو تھکا ہارا آ جاؤں, آنکھیں بند کروں تو آقا آپ کی زیارت ہو جائے, مدینے کی زیارت ہو جائے, روضہ رسول کی زیارت ہو جائے. تو یہ معمول سیدنا عبدالحق محدث دہلوی کا تھا. جب آئے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ دن بھر درس و تدریس کرتے, حدیث پڑھاتے اور شام کو مراقبے میں جاتے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرتے یا حضور پاک کی بھی زیارت کرتے. یہ روز کا معمول تھا. ایک دن ایسا آیا کہ آپ ایک بستی سے گزر رہے تھے, بہت توجہ سے سنیں باباؤں کے عاشق لوگ, اور یہ میرا پیغام سب کو پہنچائے. یہ آج کے زمانے کا بابا نہیں ہے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے زمانے گزر رہے تھے. کسی بستی سے گزرتے گزرتے ایک جنگل سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا ایک خیمہ لگا ہے اور بہت سارے لوگوں کی بھیڑ جمع ہے. تو آپ بھی وہاں پہنچ گئے, لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہے یہاں پر. کہا ایک بہت بڑے بزرگ ہیں یہاں پر, اللہ والے ہیں, بہت پہنچے ہوئے ہیں اور تصوف کی بڑی باتیں ہیں, دل پر لگنے والی باتیں ان کی ہیں. تو مریدین کی بہت بڑی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی, آپ بھی وہاں شریک ہو گئے. جو بزرگ تھے چھوٹی سی جھوپڑی میں تھے اور چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی آئے, آنکھیں بند کر کے انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب قریب آ جائیے, مولانا علم حدیث کے جانکار آپ تشریف لائیے, قریب آئیے. جب کسی کو کوئی نام سے پکارے تو وہیں تو وہ لے جائے گا, پورا میرا سب کچھ پتا ہے حضرت کو. تو انہوں نے بلایا اور اس کے بعد بٹھایا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اور اس کے بعد وہ بزرگ جب باتیں کرنے لگے, تصوف کی وہ پہنچی ہوئی باتیں, معرفت کی, حقیقت کی, طریقت کی باتیں, تو آپ کے دل پر بھی بڑا اثر ہوا. آپ بھی ان کے بہت باتوں سے متاثر ہوئے. محفل ختم ہونے کو تھی, بغل میں مٹکا رکھا ہوا تھا اور اس میں شراب بھری ہوئی تھی. بزرگ نے اپنے مرید کو بلایا, یا جو انسٹنٹ خلافت لیا ہوگا اس کو کہا
کہ بھرو جام بھر کے دو. ایک پیالہ شراب کا بھرا گیا اور وہ بزرگ کے ہاتھ میں دیا گیا. انہوں نے لیا اور اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ان کو بھی ایک پیالہ دو. اوریجنل شراب کی بات کر رہا ہوں, کوئی شراب عشق, شراب محبت, شاعروں کی شراب نہیں, جو نشہ لاتی ہے دھتورا, اسی کی بات کر رہا ہوں. شراب خود ایک پیالے میں اور دوسرا پیالہ حکم دیا کہ شاہ صاحب کو ایک پیالہ. آپ دیکھتے رہ گئے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کے ایسے جا, آپ کو ہزاروں حدیثیں جو حافظ ہیں جس کے علم حدیث کے بادشاہ کہلاتے ہیں. آپ نے کہا ہرگز نہیں, میں چھوؤں گا بھی نہیں, شراب حرام ہے. شیخ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سنو, بزرگ جو بیٹھا ہوا ہے یا پیر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے سیدھے کیا کہا, مولانا پی لو ورنہ روزانہ جو تم بارگاہ رسول کی حاضری دیتے ہو وہ بند کرا دوں گا. اب سوچو, یہ راز کی بات ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تنہا مراقبے میں بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری دیتے تھے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراقبہ کرتے اور وہ زیارت کرتے. اب جب بندہ کوئی سامنے والا اتنی بڑی بات بول دے تو اب کیا رہے گا. اب اس کے بعد امتحان کی گھڑی ہے, یاد رکھ. شاہ صاحب پیالہ لیا, کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کہا کہ یہ کیسے میری بات جانتے. پھر آپ نے کہا نہیں, شراب نہیں پیوں گا, واپس. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے, شراب اگر میرے نبی نے حرام فرمایا ہے تو قیامت تک کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. میرے لیے بھی نہیں, آپ کے لیے بھی نہیں, کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہو سکتی.